يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزى به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العلي العظيم، صدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اس وقت شعبان المعظم کی آج 24 تاریخ ہے۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اب بہت جلد ایک بہت بڑا عظیم الشان ماہ مبارک ہماری زندگیوں میں تشریف لانے والا ہے۔ 5 یا 6 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ ماہ مبارک کہ جس کے آنے کی اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بڑی خوشی ہوا کرتی تھی، اور 2 مہینے سے پہلے ہی اس ماہ مبارک کے انتظار میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ 2 مہینے پہلے ہی اس ماہ مبارک کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو بزرگوں اور ساتھیوں، وہی ماہ مبارک اور وہی عظیم الشان مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی فضیلتوں کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ وہ ماہ مبارک ہماری زندگیوں میں تشریف لا رہا ہے۔ جب وہ ماہ مبارک صحابہ اکرام کی زندگی میں آیا کرتا تھا تو صحابہ اکرام رمضان المبارک کی ایک دوسرے کو مبارکبادی دیا کرتے تھے، اور اس مہینے کے آنے سے پہلے اللہ کے حبیب پاک صحابہ اکرام کے مجمع میں ایک خطاب دیا کرتے تھے، ایک خطبہ دیا کرتے تھے، جس کو کہا کرتے تھے استقبال رمضان۔ رمضان کے استقبال میں اللہ کے حبیب صحابہ اکرام کے درمیان خطبہ دیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ او لوگوں، اور میرے صحابہ اکرام کی مقدس جماعت، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ، ایک بڑا عظیم الشان مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کے اندر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں بندوں کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں تم اللہ کی رحمتوں کو لوٹو، اللہ کے خزانوں کو سمیٹو،
لہذا آپ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے میں بھی آپ حضرات کے سامنے استقبال رمضان کے عنوان سے تھوڑی سی بات چیت آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہر سال اس ماہ مبارک کی فضیلتوں کو اور برکتوں کو مختلف انداز میں آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ خطیب کی زبانی اپنی مسجد کی امام کی زبانی اس ماہ مبارک کی فضیلتوں کو آپ سنتے چلے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو ایک بہانہ بنایا ہے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے رمضان مبارک کے مہینے کو بہانہ بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پتلا بن کر تیار ہو گیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کی مقدس جماعت سے فرمایا، او میرے فرشتوں تمام کے ساتھ تمام میرے اس پتلے کے سامنے آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، گر جاؤ تم اس کے سامنے سجدے میں۔ فَسَجَدُوا، تو تمام کے تمام فرشتے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے انکار کر دیا، تکبر کیا، بڑائی کی اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، او ابلیس تو نے میرے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کس چیز نے تجھ کو میرے آدم کو سجدہ کرنے سے روک دیا؟ تمام کے تمام میرے نوری فرشتوں نے میرے آدم کو سجدہ کیا، میرے حکم کی تعمیل کی، لیکن تو نے میرے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس کہنے لگا، الہ العالمین، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اسی وقت اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے، فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، یہاں سے نکل جا، دور ہو جا، تو مردود ملعون ہے۔ اور میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں اور ساتھیوں، انصاف سے ذرا فیصلہ کیجئے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ایک اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، ایک مرتبہ اللہ کے حکم کا انکار کیا تو اس کا نام ابلیس ہو گیا، اس کو مردود کہا گیا، اس کو ملعون کہا گیا۔ اور میرے نوجوانوں، غور تو کرو، سوچو تو
صحیح صبح سے لے کر شام تک ہم اللہ کے کتنے حکم کو ترک کرتے ہیں، کتنے حکموں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ اور میرے نوجوانوں غور تو کرو، اللہ رب العزت نے اسی وقت آسمان سے ابلیس کو نکال دیا، اس کو وہاں سے بھگا دیا، فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ اور مزید کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت ہوگی، میری لعنت کا مستحق ہوگا، لعنت کا توق ڈال دیا گیا، قیامت تک کے لیے ابلیس کو مردود کہہ دیا گیا، لعنتی کہہ دیا گیا۔ جب شیطان کو دھتکار دیا گیا، ابلیس کو نکال دیا گیا، تو ابلیس کہنے لگا اب اولاد آدم کو بھی میں ضرور لعنت کا مستحق بناؤں گا، اللہ نے مجھے تو لعنتی قرار دے دیا، میں ضرور اولاد آدم کو ورغلاؤں گا، بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا، اللہ کے حکم کو چھڑواؤں گا، اور اپنی طرح انہیں بھی میں لعنت کا مستحق بناؤں گا۔ اور یوں کہا الہ العالمین تو مجھے مہلت دے دے، ان کے دلوں پر میں اپنا زور چلا سکوں، میں ان کے اوپر اپنا زور آزمائی کر سکوں۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی قال فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ فرماتے قیامت تک تجھے مہلت دے دی، قیامت تک کے لیے تجھے مہلت ہے، اور میرے بندوں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک تجھے اجازت ہے، جہاں چاہ وہاں تو اپنا قابو چلا سکتا ہے، اپنی قوت چلا سکتا ہے، اپنی قوت کا استعمال کر سکتا ہے۔ شیطان بڑا خوش ہوا، شیطان بڑا خوش ہوا، اور اللہ نے مزید فرمایا تیری اولاد بھی زیادہ ہوگی، بہت جلد پوری دنیا کے اندر تیری اولاد پھیل جائے گی۔ ابلیس کو کہا، مردود کو، ملعون کو کہا، تو شیطان بڑا خوش ہوا کہ میری اولاد بھی بہت زیادہ ہو جائے گی، لہٰذا اب تو اولاد آدم میں سے کوئی بھی میرے پھندے سے بچنے والا نہیں ہوگا، میں ورغلاؤں گا، بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا، اللہ کے حکم سے اس کو ہٹاؤں گا، ایک حکم پر بھی اولاد آدم کو عمل کرنے نہیں دوں گا۔ جب شیطان کو مہلت دی گئی، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کر دی او الہ العالمین، تیرے یہ بندے، تیرے بنائے ہوئے بندے پھر دوزخ سے کس طریقے سے بچ پائیں گے؟ جب تو نے کھلی اس کو اجازت دے دی، یہ دل پر بھی قابو کر سکتا ہے، یہ ہاتھوں پر بھی اپنا زور چلا سکتا ہے، یہ دماغ کے اوپر بھی اپنی طاقت کا استعمال کر سکتا ہے، تو پھر کس طریقے سے یہ تیرے بندے دوزخ سے بچ پائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں او میرے آدم تو غم نہ کر، اگر میرے بندوں سے غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، یہ گناہ کر بیٹھیں گے، ایک مرتبہ میرے سامنے مجھے یاد کر کے آنسو کا ایک قطرہ نکالنا ان کا کام ہوگا، اور ایک سیکنڈ کے اندر ان کے تمام گناہوں کو معاف کرنا میں خدا کا کام ہوگا۔ شیطان سوچنے لگا ہو سالوں کی محنت میری ضائع ہو جائے گی ایک دم سے ہی، میں سالوں سال ان پر محنت کروں گا اور ایک سیکنڈ میں اللہ میری تمام محنتوں کو ضائع فرما دیں گے۔
اس لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی معاف کرنے کو، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ رب العزت کبھی کبھی ایسے اوقات کو لا کر رکھ دیتے ہیں، اور میرے بندوں آؤ تم ان وقتوں میں مجھ سے معافی مانگو گے، میں تمہیں بہت جلد معاف کر دوں گا۔ ان وقتوں میں آ کر تم مجھے یاد کرو گے، بہت جلد تمہاری فریاد کو سنوں گا۔ اللہ فرماتے کبھی شب برات کو لے آیا، شعبان المعظم کی 15ویں شب کو لے کر آ گیا، اور کبھی عید الفطر کی رات کو لے کر آ گیا، اور کبھی عید الاضحیٰ کی رات کو لے کر آ گیا، اور کبھی رمضان مبارک کے مہینے کو لے کر کے آ گیا۔ اور میرے بندو آؤ، تم نے سال کے 11 مہینے گناہوں میں گزار دیے، میری نافرمانی کرتے کرتے گزار دیے، شیطان نے تمہیں بڑا بہکایا تو شیطان نے تمہیں بڑا پھسلایا اور تم سے بڑے بڑے گناہ کرائے۔ آؤ میں اس ماہ مبارک کو تمہاری زندگیوں میں لے کر کے آتا ہوں، تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو بہت جلد جلا کر بھسم کر دے گا، تمام کے تمام گناہوں کو بہت جلد ختم کر دے گا۔ ایسا ماہ مبارک بزرگوں اور ساتھیوں بہت جلد ہماری زندگیوں میں تشریف لانے والا ہے۔ 5-6 دن کے اندر اندر اپنے نبی کے طریقے پر میں بھی عمل کرتے ہوئے استقبال رمضان پر بات چیت کر رہا ہوں، اور میں نے آج کے بیان کا نام ہی استقبال رمضان رکھ دیا، استقبال رمضان۔ استقبال رمضان کا پروگرام میرے نبی صحابہ کے مجمع میں کیا کرتے تھے، آج میں بھی اپنے نبی کی اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، کبھی میرے نبی 29 شعبان کو خطاب کیا کرتے تھے، کبھی 2-3 دن پہلے خطاب کیا کرتے تھے، آج میں بھی 5 یا 6 دن پہلے اسی ماہ مبارک کے بارے میں آپ حضرات کو بتلا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو، میرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے کے طور پر رمضان مبارک کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ کیا کیا فضیلتیں میں اس کی آپ کو گنواؤں، ان گنت اس کی فضیلتیں ہیں، ان گنت اس کی برکتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی 2 مہینے پہلے اس کا انتظار کیا کرتے تھے، آج امت مسلمہ کو فکر ہو رہی ہے، منافق لوگوں کو فکر سوار ہو رہی ہے۔ آ رہا رمضان، کس طریقے سے ہم کھائے پیئیں گے لوگوں کے سامنے، کس طریقے سے ہم اپنا پیٹ بھریں گے، ان کی جان سوکھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی بڑے خوش ہوا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نہیں بلکہ اللہ رب العزت جب اس ماہ مبارک کو دنیا کے اندر بھیجا کرتے تھے تو اللہ رب العزت بھی بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ اور خدا کی قسم تمہارے لیے، ان بندوں کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ رب العزت بھی جنت کو سجا رہا ہے، جنت کو تیار کر رہا ہے، جنت کو دھونی دی جا رہی ہے، جنت کو خوشبو سے معطر کیا جا رہا ہے۔ اور میرے نوجوانوں، آج مجھے آپ کو رمضان کی خوشی نہیں ہے، آج 4-5 دن کل رہ گئے اور کسی نے دعا مانگی ہو، اے میرے مولا تو اس ماہ مبارک کو مجھے عطا فرما دے، اور 100 میں سے کہ 4-5 نے اگر دعا مانگی ہو، اللہ ماشاءاللہ۔ اور میرے نبی 2 مہینے پہلے یوں کہا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب والشعبان وبلغنا الی رمضان۔ اور میرے مولا رجب کا مہینہ آ گیا تو مجھے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور خیریت و عافیت کے ساتھ تو مجھے میری زندگی اتنی کر دے، میری زندگی میں اتنی برکت
اجازت دے دے کہ میں اس ماہ مبارک کو پالوں جس ماہ مبارک کے اندر تو نے بڑی بڑی فضیلتیں چھپا کر رکھ رکھی ہیں، بڑے بڑے تو نے اپنے خزانے چھپا کر کے رکھ رکھے ہیں۔ 2 مہینے پہلے میرے نبی تیاری کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو یوں کہہ رہے کہ رمضان کے کتنے دن رہ گئے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ رمضان کب آئے گا۔ نعوذ باللہ، کتنی لاپرواہی، کتنی غفلت کی زندگی گزر رہی۔ چاند کب ہوگا، تراویح کب ہوگی، رمضان کا پہلا روزہ کب ہوگا، معلوم نہیں کب ہوگا پہلا روزہ، کب ہوگی پہلی تراویح۔ بزرگوں خوشی ہو تو معلوم ہو، خوشی نہیں۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ایک وقت ہوا کرتا تھا مہینے گن گن کے رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے۔ 1 مہینہ رہ گیا، 20 دن رہ گئے، 25 دن رہ گئے، اور خدا کی قسم آج تو گننا بڑی فکر سوار ہو رہی ہے، کس طریقے سے روزے رکھیں گے، کس طریقے سے ہمارا کاروبار ہوگا، کس طریقے سے ہماری کھیتی باڑی ہوگی۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، آج کیا ہو گیا امت مسلمہ کو، اور جبکہ میرا رب تم سے اتنا خوش ہو رہا ہے، اور میرے روزے دار بندو اور میرے روزے دار بندیوں، میں رمضان کو لے کر کے آ رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہو جبریل کہتے یا رب جلیل کیا حکم ہے کہ جاؤ دنیا کے اندر جاؤ، اپنے ساتھ فرشتوں کو لے کر کے چلے جاؤ، فرشتوں کی مقدس جماعت کو لے کر کے چلے جاؤ۔ اب دنیا کے اندر میرا مہمان جانے والا ہے، اس مہمان کے جانے سے پہلے پوری دنیا کے اندر پھیل جاؤ، اور تمام شیاطین کو، تمام خبیث جناتوں کو قید کر لو، زنجیروں میں جگڑ دو، زنجیروں میں باندھ لو۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، وہاں اس ماہ مبارک کی یہ قدر و قیمت ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ آج مجھے آپ کو رمضان کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے 1 مہینے تک دن میں کھانے پینے کا انتظام نہیں کروں گا، 1 مہینے تک میں چائے کا ہوٹل نہیں کھولوں گا، چائے کی دکان نہیں کھولوں گا، اور خدا کی قسم وہاں تو یہ استقبال ہو رہا ہے، اور جبریل جلدی جاؤ اور تمام شیاطین کو، خبیث جناتوں کو تم زنجیروں میں جگڑ لو، دوزخ کی توق میں اس کو جگڑ لو، دوزخ کی زنجیروں میں ان کو باندھ لو، اور ان کو باندھ کے لا کر ان کو قید کر دو۔ یہ میرے رب کا حکم ہو رہا ہے۔ جبریل امین کو، فرشتوں کے سردار کو، وہ دنیا کے اندر آ رہا ہے، اور تمام فرشتے مل کے اس کو پکڑ رہے ہیں، جگڑ رہے ہیں، زنجیروں میں باندھ رہے ہیں۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، میرا رب تم سے اتنا خوش ہے، اتنا خوش ہے، تم سے اتنا خوش ہو رہا ہے، اور روزہ تو تم رکھو گے، بھوکے تو تم رہو گے، پیاسے تو تم رہو گے، اور کہیں ایسا نہ ہو تم اپنے گھر بار میں لگ کر، بیوی بچوں میں لگ کر، تم کہیں مجھ سے مانگنا بھول جاؤ، تم مجھ سے دعا مانگنے بھول جاؤ، تم مجھ سے استغفار کرنا کہیں بھول جاؤ۔ اور میرے روزے دار بندو، آؤ میں تمہارے لیے اس کا بھی انتظام کر دیتا ہوں، آؤ تمہارے لیے میں اس کا بھی انتظام کر دیتا ہوں۔ لہذا سوراخوں میں رہنے والے چرندوں کو، سوراخوں میں رہنے والے کیڑوں مکوڑوں کو، ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو، سمندروں میں رہنے والے مچھلیوں کو میں حکم کر دیتا ہوں، اور تمام کے تمام جانوروں، تم میرے روزے دار بندوں کے لیے ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ تم میرے روزے دار بندوں کے لیے دعا کرو۔ کہیں میرے روزے دار بندے بھول جائے، اپنے کام میں لگ جائے، اور کہیں معافی مانگنا وہ بھول جائے، تو انہیں حکم ہو رہا ہے تم میرے روزے دار بندوں کے لیے استغفار کرو، ان کے گناہوں کی معافی مانگو مجھ سے، مچھلیوں سے، کیڑوں سے، مکوڑوں سے۔ اتنا بڑا
مقام ہے روزے دار کا رمضان کا۔ بزرگوں اور ساتھیوں، بہت جلد یا تو بدھ کے دن تراویح ہوگی یا جمعرات کے دن تراویح ہوگی۔ 29 کا اگر چاند ہوا بدھ کے دن، 30 کا اگر چاند ہوا جمعرات کے دن، جمعرات کا یا جمعے کا انشاءاللہ تعالی پہلا روزہ ہوگا۔ ہر ایک تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکی، کتنی؟ 1500 نیکی ایک سجدے پہ اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ تو اتنی بڑی دولت آپ چھوڑو گے؟ ہرگز نہیں، تیاری کر لو۔